يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام ابو حنیفہ کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام شافعی کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام احمد بن حنبل کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام مالک کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام جعفر صادق کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور امام نقی کی بات مانو، امام تقی کی بات مانو، امام موسم اعظم کی بات مانو، امام حسن عسکری کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ سب کی بات مانو۔ کب تک مانو؟ کون سی مانو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، لوگ کہتے ہیں کہ سارے ائمہ کرام، توجہ فرمائی، کہتے ہیں دیکھو نا جی، میں نے کہا بتلاؤ فرماؤ کیا حکم ہے؟ کہنے لگے سارا بندے ان جا کے دریا سے پانی پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہر بندہ دریا پہ تو نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے نا یہ آگے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ساری نہریں ہیں اور دریا سے نکلی ہیں، تم ان نہروں کے خلاف ہو، جبکہ نہروں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہروں پہ پانی پیو، تم سارے کہتے ہو دریا سے جا کے پانی پیو، ہر بندہ دریا پہ جا سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگا پھر نہروں پہ پانی پینے کے انکاری کیوں ہو؟ میں نے کہا تم انکاری ہو، ہم نہیں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا تم پانی کس سے پیتے ہو؟ کہتے ہو حنفی نہر سے۔ میں نے کہا شافعی کا کڑوا، شافعی نہر کا پانی کڑوا، امام مالکی نہر کا پانی کھارا، جاوری نہر کا پانی ذائقہ خراب ہے، ان کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ سن لو، یا یہ نہریں ایک دریا سے نکلی نہیں، اور اگر ایک دریا سے نکلی ہے پھر ہر نہر کا ذائقہ الگ الگ کیوں؟ حنفی نہر کا ذائقہ اور شامی کا اور مالکی حملی کا اور جاوری کا بالکل ہی اور، یا تو ایک دریا سے نکلی نہیں، اور اگر ایک دریا سے نکلی ہے تو پھر راستے میں کہیں گٹر کا منہ کھلا ہے، نہ پانی کا ذائقہ کیوں بدلا؟ ہمارا موقف سن لیجئے، تم کہتے ہو نہر سے پانی پیو آنکھیں بند کر کے، ہم کہتے ہیں نہر کا پانی پیو دریا کے ذائقے کے ملا کے ساتھ، جس کے نہر کا ذائقہ دریا سے مل جائے پی لو۔ کیسے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کہ جب تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، امام صاحب فرمائیں گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، کراچی سے بھاگنے والی زہرہ کا نکاح لاہور میں ہو جاتا ہے، اور قانون کہے اور مولوی کہیں اور جج کہیں اور قاضی کہیں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح پڑھایا گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، والدین کو وہ چلا گیا ہے جناب نکاح نامہ کہ تمہاری بچی اغوا نہیں، اس نے نکاح کیا ہے دوڑ کے۔ اب وہ سارے مولوی، سارا میڈیا، ساری دنیا چپ ہے، خاموش ہے، اس بچی نے نکاح کر لیا۔ ہم کہتے ہیں مزہ لے لیا ہے اپنی فقاہت کا اور اپنی سوچ کا اور اپنے گند
نکاح سن لیجئے، ہم تو کہتے تھے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر تم حدیث کے دامن میں آ جاتے، یہ ذلت رسوائی تم ہمارا مقدر نہ بنتی۔ جو مولوی عدالتیں کہہ رہی ہے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، سو ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے اور یہ نکاح ٹھیک ہے، ہمارا آواز سن لو، ہمارا اعلامیہ سن لو، اس مرکز کا اعلامیہ پورے ملک کے اہل الحدیث کا اعلامیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ جوڑا بدکاروں کا جوڑا ہے، بدکاروں کا جوڑا ہے، بدکاروں کا جوڑا ہے۔ وہ سزا لاگو کی جائے جو زانیوں پر سزا شریعت نے مقرر کی ہے۔ جب تک اہل حدیث کے دامن پہ نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہاری عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تحفہ ہے اس مولوی پر جس نے اس مفرور بچی کا نکاح پڑھایا۔ افسوس ہے ان پر جنہوں نے قبول کیا۔ رب کی زمین پر ایک ہی مسلک ہے جو لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے ہیں، اور وہ اہل الحدیث ہیں۔ ہم نے کہا یہ نکاح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ نکاح، اونچی بولی، یہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی۔ عدالتوں میں بیٹھ کے قومی مجرم ہے وہ مولوی جس نے یہ نکاح پڑھایا۔ جب حضور نے فرمایا نکاح نہیں ہے، تمہیں اختیار کس نے دیا وہ نکاح پڑھانے کا؟ تو اب تو دیگ سے ایک آدھ چاول ہی چاک کے پتہ چل جاتا ہے پوری دیگ کا ذائقہ کیا ہے۔ جو تمہارا مسلک تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تم اس میں ہو کیوں؟ عزت کا دفاع کب کیا ہے؟ تو اچانک نہ دروازہ کھٹکتا ہے، مولوی جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں جی ادھر سے، شیخو پورا سے، فلاں سے آئے ہو۔ کیا ہوا؟ غصے میں آ کے میں نے بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے جی میں پھر مسئلہ پوچھا اپنے مولویوں سے، مولوی کہتے ہیں کہ وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتا میں وہ مانتا نہیں، ذہن نہیں مانتا، غیرت نہیں مانتی، دل نہیں مانتا۔ جس کو غیرت نہ مانے اس مذہب میں نہیں رہتے۔ ہم سے پوچھو، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، رسول رحمت نے فرمایا لا کرنے والے پر لعنت، جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی اللہ کی۔ نے کہا ادھر آ، کہاں یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت، فرمایا کر واقعہ سنا کر کراچی میں ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے بیٹھا پتہ چلا کوٹھی اور فیکٹری بیوی کے نام، بڑا پریشان ہوا۔ کہتا ہے غلطی ہو گئی، اب کوئی سلو کی گنجائش؟ مولویوں سے پوچھا، اس نے کہا حلالہ ہوگا۔ اس نے کہا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیوی سے کہ میں پوچھنے گیا ہوں مسئلہ، انہوں نے کہا ہے سلو آپ کی ہو سکتی ہے لیکن حلالہ ہوگا۔ اس نے کہا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تیرا نکاح ہوگا کسی اور سے، پھر وہ تجھے طلاق دے گا، پھر میرے ساتھ تیرا نکاح ہوگا۔ اس نے کہا طلاق تو نے دی یا میں نے؟ اس نے کہا وہ تو نے، میں نے دی۔ تو اس نے کہا حلالہ میرا ہوگا؟ اس نے کہا تیرا ہوگا۔ اس نے کہا یہ عجیب شریعت ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کوئی بھگتے، لیکن چلو شریعت ہمارا مذہب جو کہتا ہے۔ اس نے کہا پھر اگر پڑھانا ہی نہ ہے تو کسی شریف بندے سے پڑھانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو فیکٹری کا چوکیدار ہے نا کوٹھی کا، کسی سے پڑھا دیتے ہیں۔ اس کو بلایا، اس کو کہا آپ سے نکاح پڑھانا ہے ہم نے، تو بیوی میری کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا، میری بیوی 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 کا نکاح تیرے ساتھ ہوگا۔ شرم سے ڈوب جاؤ۔ یہ کارڈ آتا ہے نا، میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بھتیجی کا نکاح ہے، میری بھانجی کا نکاح ہے، میری ہمشیرے کا نکاح ہے۔ کبھی کسی کو کارڈ آیا میری بیوی کی شادی ہے،
میری بیوی کا نکاح ہے، تشریف لے آؤ، بڑے خوشی کا مقام ہے، میری بیوی کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا پھر تو نے طلاق دے دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس نے کہا میں 3 دن مری چلا جاتا ہوں، تو یہاں رہ گھر میں، 3 دن کے بعد میں آ جاؤں۔ وہ چلا گیا، وہ بیوی اور وہ بندہ آپس میں راضی ہو۔ اس نے کہا تو نے طلاق نہیں دی، اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا تو پکی، اس نے کہا میں پکی، اس نے کہا میں بھی پکا۔ وہ واپس آیا 3 دن کے بعد مری میں سیر کر کے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ جا کے چودھری نے کھولا، جو نیا بنا تھا چودھری۔ اس نے کہا ہاں جی کون؟ اس نے کہا میں کون؟ میں مالک ہوں۔ کون ہوں؟ چودھری صاحب آیا۔ اس نے کہا آؤ بیٹھے بیٹھک میں۔ جو بیٹھک میں بٹھایا، اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ جلدی کر۔ اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا طلاق دے۔ اس نے کہا کس کو؟ اس نے کہا میری بیوی کو۔ اس نے کہا حضرت چودھری صاحب تیری بیوی کو طلاق میں دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی آپ کی ہے، طلاق میں دوں؟ اس نے کہا نہیں جو تیری ہے۔ اس نے کہا وہ اگر میری ہے تو میں کیوں دوں؟ اگر تیری ہے میں دے نہیں سکتا، میری ہے تو تو لے نہیں۔ اس نے کہا پھر میرے لیے۔ اس نے کہا نہیں، نہ تیری نہ میری، فی الحال جو تیری ہے۔ اس نے کہا وہ پکی میری ہے۔ اس نے کہا میرے لیے حکم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، وہ جا رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، بیوی گئی، عزت گئی، غیرت گئی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سن لیجئے ہمارا پیغام، سنیے، خالص اتباع کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کیجئے۔ نبی علیہ السلام مشکل وقت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہر حال میں حدیث پہ عمل کریں، ہر حال میں سنت پہ عمل کریں۔ سلام ہے ان آل الحدیث آل السنہ کے لوگوں کے لیے جو ہر حال میں پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے۔ خوشخبری سن لیجئے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک مشکل وقت آئے گا، اتنا مشکل وقت ہوئے گا، میری حدیث پہ عمل کرنا، میری سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح میری حدیث سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا محبوب علیہ السلام نے جو اس مشکل وقت میں میری سنت پہ عمل کرے اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ مشکل وقت میں برادری ایک طرف ہے، قوم ایک طرف ہے، علاقہ ایک طرف ہے، بندہ مشکل میں حدیث پر سنت پر عمل کرے اللہ 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور جانتے ہو ایک صحابی کے اجر عمل کا ثواب، پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث ہے صحیح البخاری، اگر تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی 1 مٹھ جو کی خرچ کرے تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں کہتا ہوں ہر اس شخص کو جو اصحاب رسول کے خلاف زبان دراز کرتا ہے، صحابی ہوتا ہے، صحابیت کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ کسی محدث سے پوچھا گیا تھا کہ صحابی کا درجہ اور مقام کیا ہے، فرمایا غیر صحابی کی زندگی کے سارے اعمال اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کے گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جو مٹی گرد و غبار اللہ کی راہ میں نگلتے ہوئے لگتا ہے، عام بندے کی زندگی کے اعمال اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کہاں عام آدمی اور کہاں صحابی؟ صحابہ کرام کے خلاف بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو تمہاری اپنی حیثیت قد کاٹ کیا ہے، کس کو کہہ رہے ہو؟ صحابی رسول کو جس پہ اللہ راضی ہے، اس کو برا کہہ رہے ہو؟
کہتے ہیں فلاں جو صحابی ہے اس کی الشان میں کوئی قرآن کی آیت حدیث ہے. میں نے کہا ایک آیت بھی نہ ہو، صحابی ہونا کوئی تھوڑی شان ہے؟ صحابی جو ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان پر آیات اور حدیث موجود ہیں، لیکن سن لو ایک آیت بھی اور حدیث نہ ہو تو معاویہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے. امیر معاویہ مصطفیٰ کا. ایک بندہ کہتا ہے وہ امیر معاویہ کا معنی کیا ہے؟ ان کو تکلیف ہے معنی سے. کہتے ہیں معاویہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ میں نے کہا لغوی معنی جو بھی ہو، جب حضور نے فرما دیا معاویہ دھل نہیں گیا، نام پخیزہ نہیں ہوا. جب حضور نے فرمایا وہ معاویہ ہے، کہنے لگے معاویہ کہتے کس کو ہے؟ تو اس کے معنی میں غور کرو. میں نے کہا معاویہ ایک ستارے کا نام ہے جو رات کے 2-2:30 بجے چڑھتا ہے آسمان پر. جب وہ چڑھے نا تو پنڈ دیہات میں جتنے کتے ہوتے ہیں وہ اتنے اوپر منہ کر کے کوک مارتے ہیں، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو کتے بھونکیں. سن لو جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو معاویہ ابو سفیان کا دشمن ہے وہ آل الحدیث کا دشمن ہے. آل الحدیث وہ ہو ہی نہیں سکتا جو معاویہ اور ابو سفیان خاندان بنو امیہ سے محبت نہ کرے، رسول اللہ کا خون سے محبت نہ کرے. سن لو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امیر معاویہ کا 5ویں پشت پر اور نبی پاک کا 5ویں پشت پر خون ایک ہے. جو معاویہ کو گالیاں دیتا ہے وہ میرے نبی کی خون کو